حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دعا مانگا کرتا تھا، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وفاتنا فی بلد حبیبک. دو دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ شہادت کی موت بھی نصیب فرما اور اپنے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما. اور ایسی دعا قبول فرمائی صرف شہر مدینہ کے اندر نہیں، مسجد نبوی میں اور مصلی رسول پر نماز کی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب. زخمی ہوئے اور انہی زخموں کے اندر 2 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید. تو شہید کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش بھی کیا کرتے تھے اور دعائیں بھی مانگا کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں اور ہر جنگ میں صف اول میں رہے، اور ان کو دیکھ کر کفار کی صفیں جو ہے وہ اجڑ جایا کرتی تھی، ان کو دیکھ کر ہی کام جایا کرتے تھے. اس قدر بڑے دلیر آدمی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے کہ جس کفار کے جس جگتے میں گھستے تھے اور کئی صفوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا کرتے تھے. 125 غزوات کے اندر 125 جنگوں کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے اور صف اول میں رہے اور دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ شہادت کی موت نصیب فرما. اور اتنے زخم ان کے زخم بدن پر لگے کہ سر سے لے کر پاؤں تک زخموں کے نشان تھے، لیکن ان کی موت بستر پر آئی. آخری وقت میں بھی یہ تمنا کر رہے تھے کہ میں تو ہر جنگ میں شامل رہا، میری آرزو تھی کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہوئے. لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اگر یہ کسی کے کافروں کے ہاتھے قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، تو کافر اس پر جشن مناتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار، ہم نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کو توڑ دیا. اس لیے اس کے اندر حکمت تھی. غزوات جنگوں کے اندر تو یہ شامل رہے اور زخمی بھی بنے، غازی بھی بنے، لیکن ان کی موت کسی کافر کے ہاتھوں نہیں لکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بستر میں ان کو موت نصیب فرمائی، لیکن جنگوں کے اندر شامل رہے. شہادت کی آرزو آخری عمر تک ان کے دل کے اندر تھی. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. جنگ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، تو اس میں یہ شامل نہیں ہو سکے، شریک نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، لیکن دل کے اندر تڑپ تھی کہ میں شامل کیوں نہیں ہو سکا. دل کے اندر تڑپ تھی جہاد میں شامل ہونے کی اور شہادت کا شوق تھا کہ دوبارہ موقع ملے اور میں اس حسرت کو پوری کروں. چنانچہ جنگ احد کا معرکہ پیش آیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا عارضی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو شکست ہونے لگی. کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے پاؤں اکھڑنے لگے، وہ پیچھے ہونے لگے. اتنے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، انہوں نے تلوار اٹھائی اور کفار کی طرف دوڑنے لگے. دیکھا کہ سامنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. فرمایا کہ سعد کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور اتنے میں گئے اور کفار کی صفوں میں گھس گئے اور جنگ کرتے رہے، کئی کافروں کو جہنم واصل کیا، بالآخر شہید ہو گئے. ان کے بھتیجے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد جس جنگ کے اندر یہ شامل نہیں تھے، بڑی تڑپ رکھتے تھے کہ کوئی جنگ آئے اور میں اس میں شامل ہوں اور میں اپنی اس کے اندر جو ہے وہ بہادری دکھاؤں. اور اسی بہادری کے ساتھ کفار سے وہ لڑے اور اس کے اندر شہید ہو گئے. شوق تھا شہادت کا، جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی وہ مقام اور فضیلت نصیب فرمائی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دلوں کے اندر تڑپ تھی، شہادت کا شوق تھا، جہاد کا جذبہ تھا، اور جس کی وجہ سے وہ کفار کے ساتھ ٹکرا جایا کرتے تھے. ایک معذور صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، لاٹھی کے آسرے سے چلا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا اعلان فرمایا، لکڑی کے آسرے سے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے 4 جوان بیٹے ہیں اور وہ آپ کی جماعت میں شامل ہو چکے، وہ جہاد میں جا رہے ہیں، لیکن میری بھی آرزو ہے، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے لیے تو عذر ہے، آپ گھر بیٹھ سکتے ہو، معذور ہو. فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. شہادت کا شوق تھا. فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا، جہاد کا جذبہ اور شوق دے کر اجازت فرما دی. خوشی سے گھر لوٹے. تیاری کرنے کے لیے گھر والی کو کہا کہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اجازت دے دی، میں بھی جا رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی صحابیہ تھی. فرمایا کہ جہاد کی اجازت دی تو آپ تو الٹے پاؤں واپس گھر میں آئے ہو. فرمایا کہ میں ضروری سامان لینے کے لیے آیا ہوں. بیوی کے اس جملے پر
انہوں نے دعا مانگی، اللہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میری 2 دعائیں قبول فرما، مجھے شہادت کی موت بھی نصیب فرما، اور مجھے وہی میدان جنگ کے اندر کہیں جو ہے وہ تدفین فرما، میری لاش گھر واپس نہ آئے۔ یہ دعا مانگی اور جنگ میں شریک ہوئے، اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام ان کی لاش کو اٹھا رہے ہیں، واپس سواری پر لاد رہے ہیں اور سواری نہیں اٹھ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا، ان کی سواری ان کی لاش کو واپس کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تو ان کے گھر والی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان گھر سے جاتے ہوئے انہوں نے دعا مانگی تھی، مجھے شہادت کی موت بھی نصیب فرما اور میری لاش واپس گھر میں نہ آنے دے۔ فرمایا کہ ان کی جو ہے دعائیں قبول ہوگی، فرمایا یہیں کہیں جنازہ پڑھو اور ادھر ہی تدفین کر دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ تھا، شہادت کا شوق تھا۔ یہ تو مرد حضرات، عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر بھی کس قدر شہادت کا جذبہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا اعلان فرمایا، ایک صحابی نے دیکھا کہ 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے چھپ رہے ہیں، کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے، چھوٹے بچے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گھر واپس نہ کر دے کہ تم بچے ہو، تم کہاں جا رہے ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف بندی فرمائی کہ صف بناؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں ان پر پڑ گئی، کہا کہ ان دونوں بچوں کو بلاؤ۔ فرمایا کہ آپ تو بچے ہو، ان میں سے ایک قد میں اور صحت میں تھوڑے صحیح تھے، ان کو اجازت دے دی، اور دوسرے جو صحابی تھے قد میں بھی چھوٹے تھے، عمر میں بھی کم تھے، کمزور بھی تھے، فرمایا کہ آپ گھر جاؤ، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو وہ ادھر ہی رونے لگ گئے۔ صحابی رسول کم عمر ہے، کس کے لیے رو رہے ہیں؟ جہاد میں جانے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے رو رہے ہیں۔ اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی اولاد ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، جس کو آپ نے جہاد کے لیے اجازت دے دی ہے، میری ان کے ساتھ کشتی کرواؤ، اگر میں نے ان کو بچھاڑ دیا، ان کو نیچے گرا دیا، تو مجھے بھی آپ اجازت دے دو، اگر میں ہار گیا تو پھر مجھے جو ہے آپ واپس گھر بھیج دینا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے جب ان کی کشتی ہوئی تو اس صحابی نے، جس کو آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گھر جاؤ، دوسرے صحابی کے کان میں کہا کہ آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی جہاد میں جانے کی، مجھے اجازت نہیں ہے، آپ جان بوجھ کر جو ہے وہ نیچے گر جاؤ، ہار جاؤ، تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے۔ آپ کو تو اجازت مل گئی تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے۔ اس قدر جہاد کا جذبہ تھا، شہادت کا شوق تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اجازت دے دی، اور یہ کم عمر 2 بچے بھی اسی جنگ کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دل کے اندر شہادت کا جذبہ تھا، شوق تھا۔ وہ اس قدر جو ہے وہ آج کے بچے نہیں، آج کے تو بڑی عمر کے لوگ بھی وہ اس سے گھبراتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی نسلیں بھی، کم عمر کے بچے بھی وہ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ مدینہ کی کسی گلی سے گزر رہا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی ہوئی تھیں، وہ شہداء کا تذکرہ کر رہی تھی، اور ان میں سے جو شہید کی بیٹیاں تھیں وہ فخر کر رہی تھی، میں شہید کی بیٹی ہوں، اور ان میں سے جو ایسی بچیاں تھیں کہ جن کے باپ زندہ تھے، وہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر رہی تھی، کاش میں بھی شہید کی بیٹی ہوتی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بچے تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ کس قدر ان کا ذہن، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی کہ وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ میں شہید کا بیٹا ہوں، میں شہید کی بیٹی ہوں، اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ بچوں کا کس قدر جذبہ تھا۔ حضرت معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے صحابہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے باقی صحابہ کو دیکھا کہ ان کے ساتھ جو جوڑی دار تھے بڑے بڑے صحابہ تھے، میں نے دائیں طرف بھی دیکھا چھوٹے صحابی حضرت معاذ کھڑے ہیں، اور بائیں جانب بھی دیکھا حضرت معوذ، دونوں بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے صحابہ ہیں۔ میں نے کہا یہ میرے ساتھ ہیں، میرا کسی کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو ہم کیسے جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اب یہ میں سوچ ہی رہا تھا، ان دونوں میں سے ایک نے کہا چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل ہمیں کہاں ملے گا؟ کہا کہ ابو جہل کے بارے میں تم کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا کہ ہم نے سنا کہ ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے وہ بڑے گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے، اس لیے ہمیں بتاؤ کہ وہ کون ہے، ہم ان کو جو ان کے ساتھ ہم نپٹیں گے۔ چھوٹے چھوٹے صحابہ ہیں لیکن جذبہ دیکھو، دین کا ان کے اندر جذبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ فرمایا کتنے میں نے دیکھا کہ ابو جہل سامنے مجھے نظر آیا، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے، اور ان کے کمانڈر بھی ہیں، اس کا بیٹا بھی ہے جو بعد میں جو ہے وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے ان کے بیٹے۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹے بھی، اور اپنی حفاظت اس نے پوری کی ہوئی ہے کہ اس نے لباس بھی پہنا ہوا ہے حفاظت کا، اور گھوڑے کو تیار کر رہا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہو رہا تھا۔ فرمایا کہ صرف میں نے یوں اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے، دونوں ایسے بچے اس کی طرف لپکے جیسے شیر جو ہے اپنی شکار کی طرف لپکتا ہے، یہ دونوں ابو جہل کی طرف دوڑے، نہیں دیکھا اس کے سامنے کتنی سیکورٹی تھی، کیا تھی۔ فرمایا کہ پہلے ایک بچے نے اس کے گھوڑے پر وار کیا،
اس کا گھوڑا نیچے گرا, ابو جہل بھی نیچے گرا, اور دوسرے نے ابو جہل پر وار کیا اور اس کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر. اس قدر جذبہ تھا جہاد کا. وہ بچے تھے لیکن جذبہ کس قدر تھا, شہادت کا شوق ان کے دل کے اندر تھا, جہاد کا جذبہ تھا. وہ موت سے نہیں گھبرایا کرتے تھے, موت سے وہ نہیں ڈرا کرتے تھے, وہ شہادت کو اپنی کامیابی سمجھا کرتے تھے. وہ ایک صحابی کو, ایک جنگ کے اندر ایک صحابی کو شہید کیا نا کسی نے, شہادت سے پہلے صحابی رسول نے فرمایا کہ فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ مارنے والے حیران ہو گئے کہ یہ اس کو تو میں مار رہا ہوں, یہ قتل ہو رہا ہے, اور آخری وقت میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. بعد میں کسی صحابت سے, مسلمانوں سے ملا, اس نے کہا کہ آپ کا ساتھی, اس پر میں نے وار کیا اور وہ مرتے وقت یہ کہہ رہا تھا. فرمایا کہ ہاں, مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ شہادت کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی جان کو قربان کر دینا, اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو انعام, جو اعزاز نوازتے ہیں, اس کو جو ہے, اس لیے شہادت کو مسلمان بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. اس پر وہ جو ہے وہ بھی ایمان قبول کر کے وہ مسلمان. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شہید کو جو مقام ملتا ہے ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ کسی کی بھی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں, ملک الموت کو جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس کی روح نکال لو. لیکن جب شہید کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ سیٹ پہ ہو جاؤ, یہ شہید اپنی جان کو میرے نام پر قربان کر رہا ہے, اس کی روح میں خود قبض کروں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہید کی روح قبض کرتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے کہ شہید کی روح اللہ تعالیٰ فرشتے سے بھی نہیں نکلواتے, خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قبض کرتے ہیں. اس لیے شہید جو ہے وہ کامیاب ہے. شیخ ادریس صاحب 2 دن پہلے شہید ہوئے, ہزاروں نہیں لاکھوں علماء محدثین کے استاد تھے, لیکن مارنے والوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان کو مار کر ہم کامیاب ہو گئے, لیکن خدا کی قسم وہ کامیاب شیخ ادریس صاحب ہوئے ہیں. تم دنیا کے اندر بھی ناکام ہوئے اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہوئے. چند سالوں کے اندر دنیا کے اندر بھی تمہارا نام مٹ جائے گا اور آخرت کے اندر تو تمہارے لیے بربادی اور بربادی ہے. لیکن شیخ ادریس صاحب کا قیامت کی صبح تک نام رہے گا. صرف پاکستان کے اندر نہیں, دنیا بھر کے اندر ان کے شاگرد موجود ہیں, قیامت کی صبح تک ان کا نام رہے گا. اس لیے شیخ ادریس ناکام نہیں ہوئے, شیخ ادریس وہ کامیاب ہو چکے ہیں. ان کو مارنے والے اصل میں وہی ناکام اور نامراد ہوئے. تم سے بڑے بڑے ظالم آئے اور انہوں نے ظلم کیا, آج تک ان کا نام نشان نہیں ہے, ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. لیکن شیخ ادریس صاحب اگرچہ وہ ہم سے جدا ہو گئے, ان کی جدائی کا غم ہمیں ضرور ہے, لیکن اللہ کی راہ میں وہ موت نصیب ہوئی ان کو, وہ کامیاب ہو کر کے دنیا سے گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی شہادت قبول اور منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قاتلین کو تباہ و برباد فرمائے.